باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آقای نائینی نے اقل و اکثر میں تبدیلی پیدا کی اور متضادین قرار دیا، کیونکہ اقل و اکثر کے درمیان کوئی قدر جامع نہیں ہے، لیکن آقای نائینی پر اشکال وارد ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ اولاً آپ نے کہا کہ متضادین میں کسی قسم کا کوئی جامع نہیں ہوگا۔ یہ بات خلاف وجدان ہے۔ مثلاً سواد و بیاض کے درمیان جو بالکل واضح مثال ہے متضادین کی، کیا سواد و بیاض کے درمیان ایک جامع جنسی وجود نہیں رکھتا لون کے نام کا کہ رنگ ہے دونوں؟ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ھذا لون وذاک لون؟ تو لون میں، رنگ ہونے میں کوئی کیا قدر مشترک ہے کہ نہیں ہے؟ اگرچہ کہ پیغمبر اسلام نے صلی اللہ علیہ وآلہ کہا کہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، رنگ کی وجہ سے کوئی کسی پر فضیلت حاصل نہیں کرتا، عرب کو عجم پر فضیلت حاصل نہیں ہے، ہر قوم برابر ہے۔ فضیلت ہے تو تقویٰ کو ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہو، پرہیزگاری رکھتا ہو، وہ مکرم ہے۔ پیغمبر اسلام نے غدیر خم میں ارشاد فرمایا۔ تو رنگ کی ویسے کوئی اہمیت نہیں، صرف ایک رنگ کی اہمیت ہے کہ جو قرآن نے ارشاد ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ کسی میں آ جائے، اللہ کا رنگ آ جائے، یعنی وہ جو بھی اس کو دیکھے ہمیشہ خدائی کام کرتے ہوئے دیکھے، اس میں اللہ کا رنگ پیدا ہو جائے، اس کو دیکھ کر لوگوں کو خدا یاد آنے لگے، اللہ کا رنگ اس میں پیدا ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ روحانی رنگ ہے۔ ویسے رنگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اللہ کا رنگ کسی میں پیدا ہو جائے اس کی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ تو کالا اور سفید دونوں متضادین کی مثال ہونے میں بالکل کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے اندر قدر مشترک لون اور رنگ ہے، یہ بھی رنگ ہے وہ بھی رنگ ہے۔ آج نائینی پر اشکال کر جاؤ، آپ نے کہا تھا کہ متضادین کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہوتا، یہاں پر قدر مشترک ہے اس مثال میں کہ جو سب پیش کرتے ہیں۔ سب سے واضح مثال کالے اور سفید کی مثال ہے کہ دو آپس میں متضاد رنگ ہے، رنگ کے اندر جو ہے قدر مشترک موجود ہے۔ بس عنوان لونیات میں دونوں کے دونوں رنگ کالے سفید مشترک ہیں، اور اس کے باوجود یہ متضادین کی واضح ترین مثال بھی ہے۔ آپ نے کہا متضادین کے اندر قدر جامع نہیں ہوا کرتا، قدر جامع موجود ہے یا نہیں؟ یہ باب
انسان و بقر میں، گائے اور انسان، ان کے درمیان تضاد موجود ہے، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی قدر جامع موجود نہیں ہے؟ نہیں، یہاں پر بھی قدر جامع جنسی موجود ہے حیوان کے نام پر، کہ جو ہے وہ گائے بھی حیوان ہے، انسان بھی حیوان ہے۔ حیوان کا مطلب ہے زندگی رکھنے والا، روح ہے، زندگی رکھنے والا، تو انسان بھی ایک قسم کا حیوان ہے، حیوان ہے حیات رکھنے والا، زندگی رکھنے والا، تو دونوں کے دونوں حیوان ہیں، حیوان کے اندر دونوں مشترک ہیں۔ نہیں، کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ھذا الانسان حیوان وھذا البقر حیوان؟ دونوں پر حیوان کے لفظ صادق نہیں آتا ہے، آتا ہے، بس قدر مشترک ہے حیوان۔ البتہ حیوان کے اندر آغا مدرس ادبی اعتبار سے کہا کرتے تھے کہ حیوان نہیں پڑھے، حیوان پڑھے، یہ پر حرکت دیں، اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت یہ کہ یہ کی حرکت بتاتی ہے کہ اس کے اندر جو متحرک الارادہ ہے، یعنی اپنے ارادہ سے حرکت کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ زبر دینا اس بات پر کہ یہ حرکت کرنے والا، حرکت سے حرکت پتہ چلتی ہے، یہ آغا مدرس کا بیان تھا۔ اس لیے حیوانوں نے اصل میں حیوانوں پڑھتے ہیں، وہ غلط مشہور ہو گیا ہے، لیکن ہے حیوانوں، یہ پر بھی فتح دے کر پڑھے حیوان پر۔ ہاں ہاں، وہ غلط مشہور ہے، وہ ہے تو حیوان ہی نہیں، غلط مشہور بہت سارے ہو جایا کرتے ہیں، جیسے جو ہے وہ مشہور ہے لیکن وہ غلط ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ دکان کے اندر خریداری کرنے جاتے ہیں، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا، یہ ہمیشہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ دکاندار اگر دھوکے باز ہے تو گڑ جتنا بھی ڈالو وہ خراب چیز ہی دے گا آپ کو، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے نا۔ اس طرح کی بہت ساری معاشرے میں غلط سلط مثالیں جو ہے مشہور ہو گئی ہیں۔ یہ جو ایک مثال ہے حرکت میں برکت ہے، یہ بھی غلط ہے۔ حرکت میں برکت ہمیشہ نہیں ہوتی، صحیح راستے پر حرکت کرنے میں برکت ہوتی ہے، الٹے راستے پر حرکت جتنی کریں اتنا تیزی سے گمراہی کے راستے پر جائیں گے، ہر حرکت میں کوئی برکت تھوڑی ہوتی ہے نا کوئی۔ ہاں، یہ ایسی بہت ساری مثالیں غلط سلط مشہور ہو گئی ہیں۔ ہاں، اب الٹی بس میں بیٹھ جائیں تو آپ کو جو ہے سیدھے راستے پر پہنچانے میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی نا۔ یہ حرکت میں ہر جگہ برکت تھوڑی ہوتی کوئی۔ تو یہاں پر بھی جو ہے آپ مدرس کہتے ہیں لوگوں کے درمیان یہ غلط مشہور ہو گیا کہ حیوانوں کہتے ہیں، حیوانوں نہیں، حیوانوں نے اصل میں یہ پر حرکت ہے نا، اس حرکت سے اس حیوان کی حرکت پتہ چلتی ہے، یہ ان کا جو ہے عربی کا ایک فصاحت و بلاغت کا مقولہ تھا۔ ہاں پڑھتے ہیں، یہی پڑھتے ہیں، اکثر یہی پڑھتے ہیں۔ یہ مدرس افغانی نے مثال دی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ساری جو ایرانیوں کو دیکھا، انہوں نے افغانیوں کو دیکھا، انہوں نے عرب کو دیکھا، انہوں نے پاکستانیوں کو دیکھا، انہوں نے جو بنگلہ دیشی کو دیکھا، مختلف لوگوں کو دیکھا، سب لوگ اس طرح پڑھتے ہیں، ان کا یہ غلط ہے نا، حیوانوں نے اصل میں۔ ہاں، اس نے دلیل بھی پیش کی نا کہ حرکت سے حرکت پتہ چلتی، اس حرکت دینے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حیوان حرکت کرنے والا حیوان ہے۔ خیر، تو ہم دوسری طرف چلے گئے، الکلام یجر الکلام کے باب سے ایک بات سے بات نکلتی ہے تو کہاں سے کہاں آدمی پہنچ جایا کرتا ہے۔ لیکن آئیے ہم اپنی طرف دوبارہ پلٹ کر کے آتے ہیں کہ آغا نائینی سے ہم کہ آغا نائینی آپ نے کہا، آپ نے کہا کہ قدر مشترک نہیں ہوا کرتا ہے متباینین کے درمیان۔ ہم نے بتایا آپ کو کہ انسان و بقر کی مثال میں بھی قدر مشترک حیوان موجود ہے، اور سواد و بیاض کے درمیان بھی قدر مشترک لونون اور رنگ کے نام کی چیز موجود ہے۔
آپ کیسے کہتے ہیں کہ جو ہے متباینین کے درمیان قدر مشترک موجود نہیں ہوا؟ یہ پہلا اشکال آغائن آئینی پر۔ اشکال دوم آغائن آئینی پر عرض کر رہے ہیں کہ سلمنا کی منزلت میں چلو ہم مان لیتے ہیں کہ ہماری مثال جو اقل و اکثر کی مثال ہے، ملکہ و عدم ملکہ کی مثال ہے، متباینین کی مثال نہیں ہے۔ آپ کے اپنے کہنے کے مطابق ملکہ و عدم ملکہ کی مثال ہے، تقابل تضاد نہیں ہے۔ آپ نے جس اعتبار سے ثابت کیا کہ جو ہے متباینین وہ ہوا کرتا ہے جس کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہوا کرتا، اس کی بنیاد پر اول تو ہے قدر مشترک، کیونکہ ماہیت نماز میں 9 جز ہو تو بھی ماہیت نماز ہے، اور 10 جز ہو پھر بھی ماہیت نماز ہے، قدر مشترک تو موجود ہے۔ اول تو ہم یہ کہتے ہیں۔ ثانیاً آغائن آئینی پر اشکال ہے کہ چلو سلمنا کی منزل میں ہم نے تسلیم کر لیا آپ کی بات کہ سواد و بیاض کے اندر اور جو ہے انسان و بقر کے اندر اور اقل و اکثر کے درمیان تباین کی نسبت نہیں، ملکہ و عدم ملکہ ہے۔ بالفرض آپ کی کہہ رہے ہیں کہ مطابق اقل و اکثر کے درمیان ملکہ و عدم ملکہ موجود ہے، ملکہ و عدم ملکہ موجود ہے، تباین کی نسبت نہیں ہے، پھر بھی آپ پر اشکال وارد ہے۔ ہم آپ کے اس نظریے کو مان بھی لیں، وہ راستہ جس راستے کو آپ طے کرتے ہوئے قبول کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ بالآخرہ ملکہ و عدم ملکہ کا تقابل، اس کے اندر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، نتیجہ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ نتیجہ نکالنا چاہتے تھے کہ چونکہ تقابل ملکہ و عدم ملکہ ہے، اور ہم جب شک کرتے ہیں کہ 9 جز یا 10 جز، شک کرتے ہیں کہ ملکہ یا عدم ملکہ، بینائی ہے یا نابینا، اس کے اندر بینائی کی قید پائی جائے، اس میں شک ہے کہ بینائی ہے یا نہیں، تو اس قید زائد میں اصل برات جاری کریں گے، برات عقلیہ، اور کہیں گے کہ برات عقلیہ کی بنیاد پر اعتق رقبتاً آ جائے تو رقبہ مطلق آزاد کریں گے۔ مومن ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کافر رقبہ کو بھی آزاد کر سکتے ہیں کفارے خصال ماہ رمضان کے روزے میں۔ ماہ رمضان کے روزوں میں ایک کفارہ یہ ہے کہ غلام کو آزاد کیا جائے۔ اعتق رقبتاً میں جو ہے ہم کافر غلام کو بھی آزاد کریں تو بھی جو ہے وہ غلام آزاد کرنا ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے ذمہ داری پوری ہو جائے گی، کیونکہ مومنہ کی قید میں شک ہے، اصل براءت جاری کریں گے اگر آپ کی بات مان لیں۔ تو آپ بڑا زور لگا رہے تھے کہ تقابل تضاد نہیں ہے، کیونکہ تقابل تضاد میں قدر مشترک ہونا چاہیے، قدر مشترک نہیں ہے، اس لیے کہ ایک بشرط شے ایک لا بشرط، دونوں کے درمیان قسیمین کے اندر تباین کی نسبت ہوتی ہے، اس لیے تقابل تضاد ہے۔ یہ دلیل جو پیش کی تھی انہوں نے، جواب دیتے ہیں کہ چلو آپ کی بنیاد پر ہی ہم تقابل تضاد کو چھوڑ کر تقابل ملکہ عدم ملکہ قرار دے دیتے ہیں آپ کے کہنے کے مطابق۔ اول تو ہم نے اس کو قبول نہیں کیا کہ قدر مشترک موجود ہے، سواد و بیاض کے درمیان لون ہے، انسان و بقر کے درمیان بھی انسانیت ہے، قدر مشترک موجود ہے، اقل و اکثر کے درمیان ماہیت صلاح جو ہے قدر مشترک موجود ہے۔ آپ کہتے کہ قدر مشترک نہیں ہوا کرتا ہے، یہ جو ہے متباینین کے اندر بھی قدر مشترک تو نکال دیا، آپ کو بتا دیا ہم نے۔ چلو اس اشکال سے صرف نظر کرتے اور کہتے ہیں کہ تقابل تضاد نہیں، تقابل ملکہ و عدم ملکہ ہے۔ پھر بھی
آپ تقابل عدم ملکہ جاری کرنے میں نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ قید زائد کی نسبت اصل براعت جاری کریں گے، براعت عقلیہ اس کے نتیجے کے اندر قید لازم نہیں ہوگی، اور مطلق غلام آزاد کریں گے، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو. یہ آپ نتیجہ نکالنا چاہتے تھے. بس احتیاط واجب نہیں ہے، بلکہ براعت عقلیہ جاری کریں گے ملکہ و عدم ملکہ میں، اور اس کی غلام والی مثال پیش. ہم آغا نائینی سے ایک سوال رکھ رہے ہیں. اس سوال میں بات یہ ہے کہ آغا نائینی سے کہتے ہیں کہ آپ خود دیکھ لیجئے اس سوال میں کہ کیا اس میں براعت عقلیہ جاری ہوگی یا احتیاط جاری ہوگی. ہے وہی ملکہ و عدم ملکہ، ہے وہی ملکہ و عدم ملکہ، اس کے باوجود وہاں پر براعت عقلیہ جاری نہیں ہو رہی، بلکہ وہاں پر احتیاط جاری ہوتی ہے. آپ کے سامنے 2-3 مثالیں پیش کر رہے ہیں. یہ سوال آغا نائینی پر اعتراض ہے. آئیے سوال دیکھیں کیا سوال ہے. کہ اگر کسی غلام کو آقا نے یقین کہ کہا ہو اکرم انساناً، ایک انسان کی عزت کرو، اس کو کرامت دو. جب اکرم انساناً کہا ہے تو غلام بیچارہ مردد بین اس کے کہ وہ انسان بصیر ہو یا انسان اعمیٰ ہو، یعنی بینا ہو یا نابینا ہو. کون سے انسان کا احترام کرنا ہے؟ مولا نے جو آپ سے کہا ہے کہ انسان کا احترام کرو، تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ عبد کو جو حکم دیا گیا ہے کہ کسی انسان کا اکرام کرو، تو اکرام جو ہے وہ نابینا کا کرنا ہے یا بصیر کا انجام دینا ہے. بصیر نے بینا کا شک میں پڑ گیا. تو احتمال دیتا ہے عبد کے مولا نے شاید انسان عامہ کے احترام کا حکم دیا ہو. یہ بھی احتمال ہے. چونکہ نابینا بیچارے محتاج مدد ہوا کرتے ہیں، محتاج احترام ہوا کرتے ہیں، معاشرے میں ان کو جو ہے کمتر سمجھا جاتا ہے، تو اس کا احترام کرو. شاید یہ مقصود ہو مولا کی. اور دوسری طرف سے ایک احتمال غلام یہ دیتا کہ مولا نے جب کہا اکرم انساناً، تو ممکن ہے انسان بصیر کا ارادہ لیا ہو. آیا اعمیٰ و بصیر کے درمیان تقابل ملکہ و عدم ملکہ ہے یا نہیں؟ تقابل ملکہ و عدم ملکہ کی سب سے بارز و کھلی مثال اور روشن مثال یہی ہے کہ جس کے اندر کہا گیا کہ اعمیٰ و بصیر جو ہے ملکہ و عدم ملکہ کی مثال ہے. جب تقابل ملکہ و عدم ملکہ موجود ہے تو امر دائر ہے اس میں کہ عقل یہاں پر براعت عقلیہ کا حکم لگائے اور کہے کہ بینائی کی قید میں شک ہے، اس لیے اصل براعت بینائی کی قید میں جاری کریں گے، اور نابینا غلام کا بھی اکرام کیا جا سکتا ہے، اور حکم مولا وجود میں آ جائے گا، امتثال مولا وجود میں آ جائے گا.
کیا برات عقلیہ جاری کریں گے، یا یہ کہ نہیں احتیاط کریں گے کہ شاید مولا نے یہ کہا ہو کہ انسان بصیر کا احترام کرو، کیونکہ بصارت اس کی کاموں میں ضرورت ہوا کرتی ہے کہ انسان کو کوئی کام کہا جائے تو بصارت کی روشنی میں وہ راستہ دیکھتے ہوئے مقصد تک پہنچتا ہے۔ اس لحاظ سے احتیاط یہی ہے کہ انسان بصیر انسان کا احترام کرے۔ بس یہاں پر بھی آقا نائینی سے بھی ہم سوال کریں، آقا نائینی بھی یہی کہیں گے کہ یہاں پر احتیاط لازم ہے۔ خود آقا نائینی جو ملکہ و عدم ملکہ کے اندر براءت عقلیہ جاری کر رہے تھے، اس مثال کے اندر وہ خود بھی اس بات کے قائل ہے کہ یہاں پر احتیاط جاری ہوگی۔ جب آپ نے خود مان لیا کہ اعمیٰ و بصیر کی مثال میں یہ احتیاط ملکہ و عدم ملکہ کے باوجود جاری ہو رہی ہے، جب احتیاط واجب ہو گئی بلا اشکال ہمارے مورد میں بھی اگر ملکہ و عدم ملکہ آپ نے جاری کر دیا کہ نماز 10 جزئی واجب ہے یا نماز 9 جزئی واجب ہے، اور ان دونوں کے درمیان ملکہ و عدم ملکہ جاری کریں بقول آقا نائینی کے، تو پھر بھی انسان پر یہ عقلی طور پر تصور آتا ہے کہ مولا نے 9 جزئی نماز چاہی ہے یا 10 جزئی سورے کے ساتھ ملا کر کے چاہی ہے۔ شک کی صورت میں انسان کی عقل کہتی ہے کہ سورے کے ساتھ نماز کو انجام دیں، کیونکہ سورے کو انجام دینے میں کوئی نقصان نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے مستحب ہوگی یا جو ہے زیادہ سے زیادہ مباح ہوگی، اس سے نماز کو ٹوٹ تھوڑی جائے گی۔ انسان بہتر ہے کہ سورے کے ساتھ نماز انجام دے، اور اگر سورہ واجب ہوا تو پوری نماز باطل ہو جانے کا خطرہ بھی موجود ہے، اس لیے انسان احتیاط کا تقاضا ہے کہ سورے کو بھی انجام دے۔ بس عقل انسانی ملکہ عدم ملکہ کے اندر بھی آپ نے خود ملاحظہ کیا کہ یہاں پر بھی تقابل ملکہ و عدم ملکہ ہونے کے باوجود بھی، جس میں قدر جامع نہ ماننے کے باوجود بھی یہاں پر احتیاط واجب ہے، اور یہاں پر در حقیقت احتیاط عقلی جب واجب ہے تو ہم اس بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ تقابل تضاد نہیں، تقابل ملکہ و عدم ملکہ ہے، پھر بھی یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ احتیاط جاری ہو رہی ہے، یہاں پر اصل براءت عقلیہ جاری نہیں ہو رہی ہے۔ انسان نابینا اور انسان بینا ان کے درمیان قدر مشترک انسان موجود ہے۔ جس طرح نماز جمعہ اور نماز ظہر کے درمیان قدر مشترک نماز موجود ہے، انسان بینا اور انسان نابینا اس کے درمیان قدر مشترک انسانون موجود ہے، انسان و بقر کے درمیان قدر مشترک حیوانون موجود ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ متباینین کے درمیان قدر مشترک نہ ہونا یہ بات بھی غلط ہے، اور ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بات مان بھی لیں آپ کی اور ملکہ و عدم ملکہ قرار دیں، پھر بھی
اقل و اکثر کے درمیان ملک و عدم ملک قرار دینے کے باوجود جب انسان کو شک ہو جائے کہ یہاں اکرام بینا کو چاہا ہے یا نابینا کو چاہے تو احتیاطاً عقل انسانی کہتی ہے کہ انسان نابینا کو چھوڑ کر بینا انسان کا احترام کرے. احتیاط واجب قرار دیتی ہے عقل. بس چاہے تقابل تضاد بنائے، چاہے تقابل ملکہ عدم ملکہ بنائے، دونوں صورتوں میں اقتضاء عقل یہ ہے کہ انسان کو احتیاط انجام دینا ہے اور احتیاط کو روکنے والی کوئی چیز درمیان میں نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جواب مرحوم آقائے نائینی کو اس اشکال کے جواب میں دے رہے ہیں جو آقائے نائینی نے اشکال کیا تھا. یہاں براءت عقلیہ جاری نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ براءت عقلیہ جاری ہونے کے لیے انہوں نے پہلے کہا کہ تقابل تضاد نہیں ہے بلکہ تقابل ملکہ عدم ملکہ ہے، اور اس کی بنیاد پر یہاں پر عاتق رقبتاً میں مومنہ رقبہ کو آزاد کرنے کی ضرورت نہیں، کافر رقبہ کو بھی آزاد کرے کافی ہے. جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ہر جگہ ملکہ عدم ملکہ میں یہ نہیں چلتا ہے، بلکہ بہت سی جگہوں ملکہ عدم ملکہ میں بھی احتیاط کرنا پڑتی ہے. اور ہمارے مورد نزاع کے اندر جو اقل و اکثر کی بحث ہے اس کے اندر جو ہے اقل و اکثر میں بھی احتیاط لازم ہے، وہاں پر براءت عقلیہ جاری نہیں ہوگی. صلی اللہ علیہ وسلم.